27 اگست 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ مبارک ٹی وی انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں ثنا ندیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیں سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ اب آپ ہمارے پروگرامز نہ صرف یوٹیوب بلکہ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ ہم نے افغانستان میں اپنے ٹارگٹ حاصل کر لیے ہیں: صدر جو بائیڈن۔ طالبان اور شمالی اتحاد کے مذاکرات کامیاب۔ مذاکرات کے دوران ماحول بہت اچھا تھا۔ تنزانیہ میں فرانس کے سفارت خانے پر حملہ، 4 پولیس افسران ہلاک۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے ترکی سے مدد مانگ لی۔ طالبان وعدوں سے مکر رہے ہیں، حکومت تسلیم نہیں کریں گے: تاجکستان۔ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ساس نے بہو کے ساتھ کیا کیا؟ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان سے اب کسی بھی قسم کی تخریب کاری کا خطرہ نہیں ہے۔ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر انخلا کا عمل مکمل کریں گے۔ ہم طالبان کی باتیں نہیں، ان کا طرز عمل دیکھیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکہ آنے والوں کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات 2001 سے بہت مختلف ہیں۔ ہم سب تخریب کاری کے خلاف متحد ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے۔ ہمیں افغانستان میں اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے افغانستان سے اب کسی بھی قسم کی تخریب کاری کا خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کام کرنے والے افغانیوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ اگر طالبان کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی تو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ افغانستان میں طالبان اور شمالی اتحاد کے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ صوبہ پروان کے علاقے میں جاری کردہ مزاحمتی مجاز یعنی شمال اتحاد کے وفد میں طالبان مذاکرات کر چکے ہیں۔ مذاکرات کے دوران ماحول بہت ہی اچھا تھا۔ دونوں فریقین میں ایک دوسرے پر حملے سے گریز کیا گیا اور امن کے لیے اپنی کوشش جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے احمد مسعود نے کہا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کا لفظ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ طالبان کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مرنا پسند کروں گا۔ احمد مسعود نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، جنگوں میں بات چیت ہوتی رہتی ہے اور میرے والد بھی ہمیشہ اپنے دشمنوں سے بات چیت کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عالمی رہنماؤں کی تاریخ کی غلطیاں نہیں بھول سکتا۔ جس سے 8 دن پہلے اسلحہ مانگا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، مگر آج وہی اسلحہ حکومت اور طالبان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہزاروں نوجوانوں نے پنج شیر کے اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے احمد مسعود نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے امریکہ کے جنگی سامان مانگا تھا۔ احمد مسعود کی جانب سے انٹرویو ایسے وقت میں دیا گیا تھا جب طالبان نے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پنج شیر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ گزشتہ دنوں برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ وادی پنج شیر میں مزاحمتی فورسز کے سربراہ احمد مسعود طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ ملک میں لڑائی نہیں لڑ سکتا، یہ 1980 کی دہائی نہیں ہے۔ اس وقت طالبان کی فورسز ملک بھر میں غالب آ چکی ہیں۔
تنزانیہ میں فرانسیسی سفارت خانے کے قریب ایک شخص نے کارروائی کر کے سیکیورٹی پر 4 اہلکاروں کو مار دیا، جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ تنزانیہ کے شہر دارالسلام فرانس کے سفارت خانے میں داخل ہونے کی کوشش میں ناکامی پر شخص نے سیکیورٹی مامور پر اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جن میں 3 پولیس افسران اور 1 سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا، جبکہ دیگر 6 اہلکار زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 2 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب تک انتظامیہ کے صدر ملک بھر میں تجارتی شہر دارالسلام میں ایک تقریب میں سیکیورٹی حکام سے خطاب کر رہے تھے۔ افغان طالبان نے ملک کے سب سے بڑے ہوائی اڈے کو فعال رکھنے کے لیے ترکی سے تعاون مانگ لیا ہے۔ غیر ملکی اہلکاروں سے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے ترکی سے مدد مانگ لی، تاہم 2 اعلیٰ حکام نے اس بات کی تصدیق کی۔ حکام نے یہ کہا کہ افغان طالبان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی مشن کو پیچیدہ نہیں بنائیں گے۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد طالبان افغان مشکل سے فیصلے میں ہیں۔ افغان تعاون کی اپیل ہے کہ اس سے متعلق آفیسر نے کہا کہ افغانستان سے تمام غیر ملکی اہلکاروں کے مکمل انخلاء کی تاریخ 31 اگست تک رہے گی۔ اس کے بعد ہی صورتحال میں طالبان کی درخواست پر فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب کابل ایئرپورٹ کے باہر افغان شہریوں کا انخلاء جاری ہے۔ امریکی آرمی کے جوان اسٹاف میجر جنرل نے ایک تقریب کے دوران بتایا ہے کہ ایئرپورٹ سے اوسطاً صرف 40 منٹ بعد ایک طیارہ لوگوں کو لے جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 1400 ترک فوجی جسم میں موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب افغانستان میں جرمنی کے سفیر نے کہا کہ طالبان رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ افغان شہری کے پاس موجود رہیں گے اور مقررہ تاریخ میں 30 اگست کے بعد سے انخلاء کو ختم کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ دوسری جانب سے خلافت کے دوران امریکی کانگریس کے 2 ارکان پاگل پن کے دورے کو سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شیری رحمان نے کہا ہے کہ ہم اس دورے کو خطرات لاحق خطرے کو کم کیا جا سکے اور اپنے والدین کے لیے ایسے جہاز میں بیٹھنے پر اصرار کیا۔ کابل ایئرپورٹ پر اب بھی بہت سا ہجوم ملک سے نکلنے کے لیے جمع ہے اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہزاروں افراد موجود ہیں جو افغانستان سے باہر جانے کے منتظر ہیں۔ تاجکستان نے کہا ہے کہ کسی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں خوددار کی نمائندگی نہ ہو۔ تاجکستان میں پاکستان کی مدد امام علی نے الزام لگایا ہے کہ وہ تمام طبقات پر مشتمل حکومت بنانے کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ طالبان اپنے وعدوں سے ہٹ کر تمام طبقات پر مشتمل پوری حکومت بنانے کا کہا گیا تو وہ اب دوبارہ سے اسلامی تشکیل دینے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پاکستان امیروں کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جو وہ دور تھا اس میں باتیں بھی اور تھیں، جس میں افغانستان کے تمام لوگوں کی رائے شامل نہیں تھی اور تمام گروپوں اور اقلیتوں کی نمائندگی نہیں ہوتی تھی، جس میں افغانستان کے شہریوں کو ان کے حقوق مکمل طور پر فراہم نہیں کیے جاتے تھے۔ اب دور مختلف ہے اور فیصلے بھی اس کے مطابق ہونے چاہئیں۔ بھارت میں ایک نوجوان لڑکی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سرعام جلتے ہوئے کوئلوں پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں نوجوان لڑکی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جلتے ہوئے انگاروں پر چلتی ہے، جبکہ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔
یہ واقعہ دوستوں بھارت کی ریاست میں پیش آیا، جہاں چند روز قبل مذکورہ لڑکی کو سسرال والوں نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مجبور کر دیا کہ وہ جلتے ہوئے کوئلوں پر چلے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ نوجوان لڑکی سے، جس کا شوہر بے پناہ محبت کرتا تھا، جس طرح لڑکے کی والدہ نے اپنی بہن پر الزام لگایا کہ اس نے کالا جادو کر کے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کیا۔ لڑکی اپنی ساس کے لگائے ہوئے الزامات سے تنگ آ گئی اور مقامی افراد پر مشتمل پنچایت کے پاس چلی گئی، جنہوں نے لڑکی سے اس کی تدبیر پوچھی اور مقدس کتاب سکھانے کی گواہی قبول نہیں کی۔ عورت کی ساس نے کہا کہ میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گی جب تک تم جلتے ہوئے انگاروں پر چل کر یہ ثابت نہ کر دو